آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا وعلى آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. حاضرین، اس وقت ہم ایک جلیل القدر اللہ کے نبی ان کے قدموں میں حاضر ہیں اور اسلام کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان، یہ قرآن کا حکم ہے. جس نبی اللہ کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، حضرت ذوالکفل آپ کا اسم مبارک ہے. قرآن کریم کے اندر آپ کا نام ہے. باقی انبیاء کے جس طرح نام ہے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، یہ پورا مضمون چلا رہا ہے. تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 انبیاء ہوئے ہیں، اور ان 70,000 انبیاء میں ایک اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل بھی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پر حضور کی شان، حضور کا مقام اور مرتبہ سب سے جدا گانا ہے. اللہ کا ہر نبی اللہ کی توحید کا علم بردار بن کر آتا ہے، اور نبیوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی. حضرت ذوالکفل کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر بھی آتا ہے. بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی امانت پہنچانے میں ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے حق ادا کیا. اس کے باوجود دیکھیے کہ انبیاء کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے. قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ سارے پیغمبروں کو، رسولوں کو اکٹھا کرے گا. فیقول، اور اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا جو کچھ میں نے دعوت تمہارے سپورٹ کی تھی، کیا تم نے اس دعوت کا حق ادا کیا ہے؟ حالانکہ ہر نبی نے حق ادا کیا، لیکن نبی کی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی دیکھیے. نبی کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے تیری اس تبلیغ کا، دعوت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. حضرت جامی جی قبلہ موجود ہیں. نبیوں میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ فرشتوں نے اپنے علم کا اقرار کر لیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے انبیاء کا اپنے اسماء مبارک فرشتوں کو سکھائے تو سارے فرشتے اس دعوے پر پابند ہو گئے کہ ہم صاحب علم ہیں اور ہمارے پاس ایک ایک چیز کا علم موجود ہے. لیکن نبیوں کی شان دیکھو، دعوت کا حق ادا کرنے کے باوجود فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے حق ادا کیا؟ قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم تیری اس تبلیغ کا حق ادا کر سکیں یا نہیں. اولیاء کاملین ان نبیوں کے بارے سے سارے حق ادا کرنے کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ اولیاء کاملین اللہ کی بندگی کرنے کے باوجود ما عبدنا کا حق عبادت کا، شاہ جیلا کے ارشادات عالیہ میں یہ ملتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مولا ہم تیری وہ عبادت نہیں کر سکے جو عبادت کا حق تھا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یا اللہ جو تیری پہچان کا حق تھا ہم وہ پہچان
نہیں حاصل کر سکے. تو سب سے اعلیٰ ایمان، سب سے اعلیٰ زندگی انبیاء کی ہوتی ہے، اور اسی زندگی کے آئینہ دار اولیاء کاملین ہوتے ہیں. جتنے اولیاء اللہ ہیں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نبی کا مظہر ہے. کوئی حضرت یعقوب کا ہے، کوئی حضرت زکریا کے، کوئی حضرت یحییٰ کے، کوئی حضرت ذوالکفل کے، لیکن والی بغداد فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا مظہر ہوں. علی قدم النبی بدر الکمالی، اس لیے آپ کی شان ہی جدا گانا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اولاد کی معیت میں ہمارا یہ مبارک سفر گزر رہا ہے. عموماً یہ دروازہ بند رہتا ہے، لوگ باہر سے ہی سلام کر کے حاضری دے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کیا سب کے لیے دروازہ جی جی. ہم پہلے 2-3 قافلے آئے نا جی انگلینڈ سے، تو میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو مجھے یہی جواب ملا کہ دروازہ بند تھا. 6-7 باری حاضر ہوئے ہیں نا، اسی بند ہے. سبحان اللہ. حضور پہ دعا فرما دے سب کی آمین.